برقرار رکھیں، جو بیچ کا فاصلہ ہے وہ برقرار رکھیں، لیکن پوری سب کو خالی بھی نہ چھوڑیں۔ جو ہدایات یا سکیز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہم نماز ادا کریں۔ شریعت میں بعض کام وہ ہیں جو شریعت نے حکم دے دیا ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی، لیکن شریعت کا حکم ہے، تم کو ایسا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر عام حالات میں اس وقت اگر ہمیں کوئی بندہ یہ کہے گا جمعہ پڑھنے آئے ہو، گرمی ہے، جمعہ بھی پڑھ لو، عصر بھی پڑھ لو، پھر گھر چلے جاؤ، جامعہ مسجد میں آئے ہو، ثواب بھی ملے گا، کوئی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن حج کے موقع پر بندہ جب میدان عرفات میں ہوتا ہے، شریعت کہتی ہے غروب آفتاب ہوتے یہاں سے نکل جاؤ، لیکن مغرب نہیں پڑھنا۔ اگر یہاں مغرب پڑھو گے تو شریعت کی نظر میں گنہگار کہلائے جاؤ گے۔ وہاں جاؤ مزدلفہ میں، وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھو۔ عقل مانتی نہیں ہے، لیکن شریعت نے کہا تم کو ایسا کرنا ہے۔ اور بعض دفعہ شریعت اجازت دیتی ہے، تمہیں یہ بھی کرنے کی اجازت، یہ بھی کرنے کی اجازت۔ عام حالات میں نہیں ہوگا، لیکن شریعت کبھی کبھی کسی چیز کی اجازت دے دیتی ہے۔ میں اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی کہے گا روزہ مت رکھو، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پھر ہم سفر کے لیے نکل گئے، بہت عمدہ اے سی گاڑی ہے، یہاں سے سری نگر جانا ہے، سحری کھا کر نکلے، بارش بھی ہو رہی، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، اور ہمیں گلمرگ جانا ہے، برف اور ٹھنڈی ہواؤں میں، لیکن جموں سے نکلے ہیں روزہ رکھا ہوا۔ شریعت یہ کہے گی روزہ رکھنا چاہو تو رکھ لو، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو۔ یہ شریعت کی طرف سے چھوٹ اور اجازت ہوتی ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ اجازت نہیں ملے گی، سفر میں نکلے ہو تو اجازت ملے گی۔ تو کبھی کبھی حالات کی وجہ سے بعض وہ کام کرنے ہوتے ہیں جن کی بظاہر اجازت نہیں ہوتی یا دل نہیں مانتا ہے۔ انہی میں سے ان حالات میں یہ ماسک کا پہننا، دو نمازیوں کے درمیان میں فاصلہ رکھ لینا، نہ تو دل اس کو مانتا ہے، نہ شریعت اس کی اجازت عام حالات میں دیتی ہے، لیکن حالات کی بنیاد پر شریعت نے ہی ہمیں یہ دونوں کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ ماسک بھی پہنو، نماز پڑھو، بغیر کراہت کے تمہاری نماز درست ہو جائے گی۔ عام حالات میں اگر ماسک پہن کر منہ چھپا کر نماز پڑھو گے، نماز مکروہ، لیکن بیماری کی وجہ سے حالات کی بنیاد پر ماسک لگا کر نماز پڑھو، بغیر کراہت کے نماز درست ہو جائے گی۔ ایسے دو آدمی کے درمیان میں فاصلہ بالکل نہیں عام حالات میں، لیکن بیماری کی وجہ سے حالات کی بنیاد پر علماء نے اس بات پر متفقہ فیصلہ سنایا ہے کہ فاصلہ بھی رکھ سکتے ہیں، ماسک بھی لگا سکتے ہیں۔ لہذا جب شریعت کسی چیز کی ہمیں اجازت دے دیتی ہے تو پھر اپنی من مرضی کر کے کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے، اور نقصانات سے آپ حضرات واقف ہیں کہ نقصان کیا کچھ ہوتے ہیں۔ لہذا انتظامی اعتبار سے اگر کوئی بات آ جائے اور شریعت اس کی اجازت دے دی تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس میں روک ٹوک یا خواہ مخواہ اپنے آپ کو الجھن میں ڈال کر
کوئی اور مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہماری نماز بھی صحیح ہو جائے گی، ہماری عبادات بھی صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے جب تک یہ وبا چل رہی ہے، جو احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی جا رہی اور علماء اس کی اجازت دے دیتے ہیں، اس میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ خاص طور پر مسجدوں میں آ کر فاصلہ برقرار رکھنا، ماسک لگانا۔ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو اعتراض ہوتا ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام بدا غریبا سیعود غریبا، سارا نزلہ کہیں نہ کہیں اترتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیوں اپنے آپ کو جب اجازت دے دیتی ہے ہمیں شریعت، پھر ہمیں خواہ اپنے آپ کو ٹارگٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کر رہا ہے تو نہیں کر رہا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو قانون بناتے ہیں وہی قانون توڑتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی ادھر کرفیو کا اعلان ہوتا ہے، ادھر بڑے بڑے لوگ اپنی اپنی پارٹیوں میں مست ہوتے ہیں، لیکن وہ کریں، وہ سزا بھی بھگتتے ہیں، بدنامی بھی ان کے لیے تو برابر ہوتا ہے سارا۔ لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں شریعت جب کسی کام کی اجازت دے دیتی ہے تو ہمیں اس کام کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ سال گزشتہ تو ہم نے کئی مہینے تک نمازیں گھروں میں پڑھی، جمعے کئیوں کے چھوٹ گئے، کئیوں نے لانوں میں پڑھے، میدانوں میں پڑھے۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے ہمیں ان تمام جگہوں پر بھی جمعہ پڑھنے کا وہ پورا ثواب مل گیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر ہمیشہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو شریعت سے پوچھ کر کریں۔